بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایجوکیشنل ٹپس۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب اچھے سے پڑھائی کر رہے ہوں گے۔ تو آج کا لیکچر ہم شروع کرتے ہیں۔ کل ہم نے جماعت پنجم کی اردو کی کتاب کا ہم نے سبق پڑھا تھا، قومی تہوار۔ سبق نمبر 6 کی ہم نے کل ریڈنگ کی تھی، اور اس کی ویڈیو اگر آپ نے دیکھنی ہے، سننی ہے، سمجھنی ہے تو آپ ہمارے چینل کو پر وزٹ کر لیں۔ میں آپ سے لنک بھی اس کا شیئر کر دوں گی۔ تو آج ہم آپ سے اس کے سوال جواب شیئر کریں گے۔ سوال نمبر 1 دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارا سوال نمبر 1 یہ ہے کہ آپ یوم آزادی کس طرح مناتے ہیں اور اس دن کیا خاص اہتمام کرتے ہیں؟ اس کا جواب دیکھ لیجئے۔ اس کا جواب ہے سبز اور سفید رنگ کا لباس پہنتے ہیں اور چھت پر پاکستانی پرچم لگاتے ہیں۔ اس کے بعد 14 اگست کی تقریب میں بھی شرکت کرتے ہیں اور ٹی وی پر قومی نغمے اور پریڈ دیکھ کر اپنا قومی جذبہ بڑھاتے ہیں۔ یہ ہے جی اس کا سوال نمبر 1۔ اب ہم سوال نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے جی، تاریخ پاکستان میں 23 مارچ سن 1940 کی کیا اہمیت ہے؟ اس کا جواب دیکھ لیں۔ 23 مارچ سن 1940 کو منٹو پارک لاہور میں قرارداد پاکستان پیش ہوئی تھی، یعنی اس دن سب مسلمانوں نے مل کر عہد کیا تھا کہ ہم اب اپنا الگ ملک پاکستان بنا کر ہی دم لیں گے۔ سوال نمبر 3 دیکھ لیجئے۔ 25 دسمبر اور 9 نومبر کن عظیم رہنماؤں سے منسوب ہے اور کیوں؟ منسوب مطلب جڑے ہوئے ہیں، اور کیوں؟ یہ بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یوم پیدائش ہے۔ اس دن عام تعطیل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ 9 نومبر یوم اقبال منایا جاتا ہے۔ یہ دن ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال کی پیدائش کا دن ہے، جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا۔ کوشچن نمبر 4 دیکھ لیجئے۔ اس دن کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ جواب ہے 14 اگست کا دن ہمارے لیے کوئی عام دن نہیں ہے۔ ہماری تاریخ میں یہ دن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ایک لمبی جدوجہد یعنی ایک بہت زیادہ کوشش کے بعد برصغیر کے مسلمانوں نے اس روز انگریزوں سے آزادی حاصل کی تھی۔ برصغیر کہتے ہیں پاکستان اور انڈیا کا جو ایریا مل کر بنتا ہے، اس کو برصغیر کا نام دیا جاتا ہے۔ آج ہی کے دن دنیا کے نقشے پر سب سے بڑی اسلامی ریاست ابھری تھی۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مل جل کر کوشش کرنے سے ہم اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5 دیکھ لیجئے اسٹوڈینٹس۔ یوم دفاع کب اور کیوں منایا جاتا ہے؟ 6 ستمبر کو۔ اس کا جواب ہے 6 ستمبر کو ہمارے ملک میں یوم دفاع منایا جاتا ہے۔ 6 ستمبر سن 1965 کو ہماری بہادر فوج نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انہیں شکست دی۔ پاکستان کے قیام کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ ہے جی ہمارا سوال نمبر 6۔ اس کا جواب دیکھ لیجئے۔ پاکستان کے قیام کا مقصد ایک اسلامی ریاست قائم کرنا تھا، جہاں ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ دیکھیے سبق کے شروع میں یہ کچھ کوشچنز دیے گئے ہیں، انہیں بھی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ سوچیں اور بتائیں، تہوار کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب دیکھ لیجئے۔ تہوار یعنی جشن زمانہ قدیم سے لوگوں کو جوڑنے اور اکٹھے خوشیاں منانے کا ذریعہ ہیں۔ پاکستان کے تہوار اس کے موسموں اور عقائد سے جڑے ہیں، جیسے عید الفطر، عید الاضحیٰ اور قومی تہوار جن میں یوم آزادی وغیرہ شامل ہیں۔
آپ کس تہوار کے آنے پر، اس سے اگلا کوشچن ہے، آپ کس تہوار کے آنے پر زیادہ خوش ہوتے ہیں؟ اس کا جواب دیکھ لیجئے۔ ہم عید الفطر کے آنے پر زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ اس عید پر ہمیں بڑوں سے عیدی ملتی ہے اور مزیدار مٹھائیاں اور کھانے بنائے جاتے ہیں، کیونکہ یہ عید ہمیں 30 روزے رکھنے کے بعد اللہ سے انعام کے طور پر ملتی ہے۔ اس کا لاسٹ کوشچن دیکھ لیجئے اسٹوڈنٹس۔ سبز ہلالی پرچم اور جھنڈیاں کس تہوار پر لہرائی جاتی ہیں؟ 14 اگست سن 1947 یعنی جشن آزادی کے موقع پر لہرائی جاتی ہیں۔ یہ ہے جی اس کا جواب۔ یہاں سے ہمارا لیکچر ہوا کمپلیٹ۔ ہماری آج کی کلاس بس اتنی ہی تھی۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو میں جو آپشن ہے لائک کا، اس پر کلک کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارے نئے ساتھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔